سعودی عرب جو ہے وہ بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے. وہاں پر ای کامرس کا انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر موجود ہے, لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہیں, ڈیبٹ کارڈ ہیں, اینڈ بائنگ پاور بھی ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کمپٹیشن ہی نہیں ہے. اچھا ہاں, اب یہ جو سعودی تھوپ پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کا جو ٹریڈیشنل ڈریس ہے, جبہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ ریسنٹلی میں نے 2 ویکس پہلے اس کا سٹارٹ اپ شروع کیا ہے سعودی عرب کے اندر. ٹھیک ہے جی. آپ امیجن کیجئے ساری کی ساری ماڈلز کی مختلف قسم کی لگی ہوئی تصویریں ان کے پہنے میں کی ساری اے آئی نے جنریٹ کی ہیں. ٹھیک ہے, نہ ماڈلنگ کا خرچہ, نہ کلوتھنگ کا خرچہ. ٹھیک ہے, کمپنی یو ایس اے میں کھلوائی ہے. ٹھیک ہے, نہ سعودیہ میں کسی کفیل کی جو ہے خواری کہ کفیل میں اس کو کسی کو پارٹنر بناؤں. امریکن کمپنی ہے. ٹھیک ہے, سعودی عرب کے اندر ویب سائٹ ہے, عربک میں ویب سائٹ بنائی. اور معلوم ہے اس کے لیے کتنا بڑا میں نے ٹرانسلیٹر بلکہ شاعر ہائر کیا اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے. ٹھیک ہے, وہ بھی ساری کی ساری ویب سائٹ چیٹ جی پی ٹی سے بلڈ کی. اب مجھے آپ یہ بتائیے, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں بنا سکتا, میں وہ سمجھتا ہوں وہ بد قسمت بھی ہے اور وہ انتہا سے زیادہ سست الوجود ہے. کہ اے آئی کی ایج میں, انٹرنیٹ کی ایج میں, ای کامرس کی ایج کے اندر اگر آپ دنیا کے کسی ملک میں پاکستان میں رہ کے کام نہ کر سکو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نا شاید آپ کو کہیں پر کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے. کوئی نہیں. اچھا, جو موٹے موٹے کچھ میں چاہوں گی کچھ آئیڈیا والے پوائنٹس جو ہیں ذرا دیکھنے والوں کو دے دیں کہ پاکستان میں جو ہے ہم بندے کے اگر کسی ذہن میں ایسا کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کون سے اسٹیپس لے, پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا آپ نے. میں یہ جو بات کہنے لگا ہوں اس کے اوپر میں اس کی اذان دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے, پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ کام کرنا ہے جو اسکیلیبل نہیں. What? I'm not getting. What is? وہ کام کرنا ہے جو اسکیلیبل نہیں. Still not getting. دیکھیے, جو کام بڑا جو کام بڑا ہو سکتا ہو وہ نہیں کرنا. اچھا, دیکھیے عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں میں نے شلوار سوٹ بیچنا ہے, میں نے قمیضیں بیچنی ہیں, میں نے پینٹ کوٹ بیچنا ہے. بھائی آپ ایک عام بندہ جس کی تھوڑی انکم ہے, کیا ملٹی نیشنل کمپنیز کے کمپٹیشن میں آ سکتا ہے؟ آپ لیوائز کے مقابلے میں کیسے لیوائز بیچ سکتے ہو؟ میرا ایک سٹارٹ اپ ہے فضا, ٹھیک ہے, امریکہ میں جو ہے مٹرنٹی جینز کا. کس کا؟ مٹرنٹی جینز کا. جینز نہیں, میں لیوائز کے مقابلے میں نہیں ہوں, مٹرنٹی جینز. ایسی مائیں جن کو جو مٹرنٹی جینز چاہیے جن کو, وہ وہاں پر پہنے, وہ کسٹم میڈ اپنے سائز کے مطابق ویب سائٹ پہ آئے, آرڈر کریں اور چلی جائے. یہ مائکرو نیش ہے, اسکیلیبل نہیں ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایڈ کا خرچہ کم ہے, اس کی مارکیٹنگ کا خرچہ کم ہے, اور آپ کو تھوڑے سے آرڈرز چاہیے ہیں few $1,000 بنانے کے لیے. اچھا, تو یہاں پر جب بچے کیا کرتے ہیں, شرٹس بیچنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی کتنا کمپٹیشن ہے, آپ کیسے بیچیں گے؟ ابائے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی یہ بالکل جنرل پروڈکٹس ہیں, ایسی پروڈکٹس بیچیں جن کی سیل کم ہو لیکن آپ ایک ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے. پروڈکٹ بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا, اگر کوئی بیڈ ریویو آ جائے تو وہ بھی تو پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ خرابی کے لیے. بیڈ ریویو تو کسی کا بھی آ سکتا ہے. اچھا, لیکن جب آپ کسی ویری نیرو فوکسڈ, آپ سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ پہ فوکس کرتے ہو نا, تو مثال کے طور پر میرا ایک سٹارٹ اپ ہے, ایک جرمنز ہیں, سال کے اندر ایک ان کا بیویرین اکتوبر فیسٹ ہوتا ہے. صرف وہ جرمنز اکتوبر کو وہ ڈریس کوڈ پہن کے نا وہ ناچتے ہیں. ٹھیک ہے, پارٹی ایک دن پورے سال میں پارٹی کرتے ہیں. فضا میرا ایک وہ سٹارٹ اپ ہے, اس کی آرڈرز فروری سے شروع ہوتے ہیں ہمیں آنا, کسٹم میڈ, اسے ہم بیویرین سوٹس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اکتوبر تک آتے رہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس سال ہم لوگ $500,000 کی سیل کریں گے اس سٹارٹ اپ پہ. اگر کوئی یہ سوچے کہ یار سال میں ایک دن آتا ہے جس کے اوپر وہ فیسٹیول ہوتا ہے, اس کے اوپر میں پروڈکٹ بیچوں تو کتنے آرڈرز لے لوں گا. یس, آرڈرز تھوڑے ہیں, لیکن دیکھیے اس میں چائنیز انٹرسٹڈ نہیں ہے. چائنیز کس میں کام کرتے ہیں؟ میس مینوفیکچرنگ میں. آپ ان سے لاکھوں نہیں کروڑوں پیسز بنا لو, تو ان کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ اتنی لو آ جاتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرنے والے اس کاسٹ کے اوپر مینوفیکچرنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. جب سوچ نہیں سکتے تو ہماری بزنس اسٹارٹ اپس کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم پرائز کمپٹیشن میں رہ جاتے ہیں.
تو آپ یہ جو بیرون ملک آپ جب پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو وہ جو پیسے لیتے ہیں وہ کون سے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں سے انکم وصول ہوتی ہے ان کی آرڈرز کی؟ دیکھیے فضا، دنیا انٹرنیٹ ورلڈ ہے اور انٹرنیٹ ورلڈ کے انٹرنیٹ کے بینکس ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے $150 لگتے ہیں امریکہ میں US کمپنی کھلوانے میں. اچھا. $150 ٹوٹل. اچھا. ٹھیک ہے جی. اللہ اب کمپنی کھل گئی، اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ آپ کمپنی کھل گئی نا، آپ اس کی بیسس کے اوپر آپ دنیا کے کسی بندے کی جیب سے پیسے نکال سکتے ہو. آپ مجھے ابھی اپنا کریڈٹ کارڈ دیں اور مجھے بتائیں عثمان اس میں سے اتنے پیسے نکال لو، میں ابھی نکال لوں گا. اچھا. ٹھیک ہے. میں سعودیز کے اکاؤنٹ سے، قطریوں کے اکاؤنٹ سے، مجھے آج ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کی کسی ملک میں جا کے کمپنی کھلوانے کی جب میری US کارپوریشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کمپنی پاکستان میں رکھیں، دوسری کمپنی US کارپوریشن رکھیں. ٹھیک ہے. دونوں آپ کی کمپنیز کو کنیکٹ کریں اور اس کی بیسس کے اوپر آپ عزت سے امریکن ویزا بھی لیں. اچھا. اور اپنی کمپنی کے جو شپنگ کے اخراجات ہیں نا، تو اس کے جو کوئی ایسی چیزیں، ایسے رولز وغیرہ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شپنگ کا خرچہ تھوڑا سا کم ہو جائے؟ یہ ایک مشکل کام ہے اور اس کے اوپر ہمیں پاکستان پوسٹ کو ہوش دلانا پڑے گا. پاکستان پوسٹ جو ہے ہمارے باقی سرکاری اداروں کی طرح شپنگ کے بھی تو بڑے اخراجات ہیں سر، سارے پیسے یہ لے جاتے ہیں. لیکن DHL زیادہ ایفیکٹو ہے، پرائیویٹ کمپنیز پاکستان میں زیادہ ایفیکٹو ہیں، لیکن پاکستان پوسٹ جو ہے وہ خواب غفلت جو ہے اس کے اندر سو رہا ہے. اچھا. کمپنی کھل گئی، پروڈکٹ بھی سوچ لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے فضا، اذان دینا. اچھا. دیکھیے اللہ ہمیں کیا سکھاتا ہے دن میں اپنے لیے 5 دفعہ اذان دینا، اور ہر اذان کے اندر کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ مجھے یہ بتائیے 22 دفعہ شاید یا 27 دفعہ، مجھے آپ بتائیے کون سا بزنس ہے جو اپنی دن میں 5 دفعہ. کہ کمپنی اب کھل گئی، آئیڈیا بھی سوچ لیا، اب اس کے آگے ہم نے کیا کرنا؟ کمپنی کھل گئی، اس کے بعد آپ مارکیٹ میں جائیں، مارکیٹ پلیسز، منڈیوں میں جائیں. مطلب eBay ہے، ایٹسی ہے، Amazon ہے، اور جا کے دیکھیں کیا بک رہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. جو بک رہا ہے یہ ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے بعد اپنی ایگزسٹنس وہاں کریٹ کر لیں. سب سے پہلے ہم نے پرائس بھی دیکھنا ہے سب کا. جی بالکل پرائس دیکھ رہا ہے کہ کس پرائس پہ بک رہا ہے. اچھا. بہت کم پرائس پہ مت بیچیے. جو مارجن آپ کو اویلیبل ہے پاکستان سے کام کر کے پیسے کمانے کا وہ کمائیں. تو آپ eBay کے اوپر، ایٹسی کے اوپر، Amazon کے اوپر، ای کریٹر کے اوپر، جتنی بھی ایسی منڈیاں ہیں، بونانزا ہے، ان کے اوپر جائیں اور جا کے وہاں پر پروڈکٹ ٹیسٹ کریں. اگر وہاں پر آپ کو آرڈر مل جاتے ہیں تو ساتھ ہی اپنی ایک .com کھول لیں یوزنگ شاپیفائی، وو کامرس اور پریسٹا شاپ یا مجنٹو یا کوئی بھی CMS جو ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جا کے اذان دینا شروع کرتے ہیں. دن میں مطلب فیس بک ہو گیا، انسٹا ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، یہ سارے پلیٹ فارمز جو ہیں ایڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، پروموشنز اینڈ آل. یہی سے تو ہوتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ SEO کریں، ایڈ چلائیں اور اپنا مال بیچیں. اور جو پروڈکٹ آپ کی اچھی بکنا شروع ہو جائے، اگر آپ کسٹم میڈ میں نہیں ہو تو تھوڑا سا سٹاک اس ملک میں بھجوا دو، FBA کروا لیں اور وہاں سے پھر ڈسپیچ کرواتے جائیں. اللہ خیر صلی اللہ. اس سے آسان بزنس یہ جو ہمیں مارجن ہے نا، ہماری اکانومی 300، آپ ہمارا $1 امریکن 300 کے جو پاکستانی جو $1 ہے وہ امریکہ سے 300% ڈالر سے نیچے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں مارجن اویلیبل ہے. یہی وہ مارجن تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر لے کے آیا تھا. تب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کا جو $1 تھا کوئی 300 آپ سمجھ لیجئے برٹش کے برابر تھا. تو اب سائیکل ریورس ہو چکا ہے. ہمارے یہ دنیا کا سب سے سستا ملک ہے پاکستان. تو یہاں پر رہ کے اپنی ٹیمز ہائر کریں، مارکیٹنگ کی لوگ ہائر کریں، امریکہ میں مارکیٹنگ کروائیں. وہاں پر ایون جو کمپنیز ہیں، اگر آپ کو پہلا سٹیپ پتہ کیا ہے، اپنی پروڈکٹ بیچنے سے پہلے فضا جتنی امریکن ای کامرس کمپنیز ہیں یا سروس بیسڈ کمپنیز ہیں، کسی کے آپ مارکیٹر بن جاؤ. کسی کے چیٹ سپورٹ دینا شروع کر دو. کسٹمر سپورٹ پریکٹس میں بھی صحیح، اچھا صحیح، سب سے بہترین. بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھ کے میرے برانڈز کی چیٹ سپورٹ دے رہی ہیں، کسٹمر سپورٹ دے رہی ہیں. سر مگر لڑکیاں بہت کم ہے اس فیلڈ میں، کیوں؟ لڑکیوں کو تو کرنا چاہیے، گھر بیٹھا میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید یہ آپ لوگوں کا قصور ہے، یہ میڈیا کا قصور ہے کہ آپ سب لوگوں نے ان کو فیشن شوز پہ لگا دیا، آپ سب لوگوں نے ان کو ہانڈی بنانے پہ لگا دیا. آپ لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ چادر چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ جدید بزنسز سے پیسے کما سکتے ہیں. یہ بچیاں کوئی منتھلی کتنا کما سکتی ہیں؟ آپ تھوڑا سا آئیڈیا دیں، بتائیں نا، جو گھر بیٹھی ہوئی بچیاں ہیں. میں ایسے بچیوں کو جانتا ہوں مہینے کے اندر آرام سے گھر سے $400-500,000 بنا رہی ہیں گھر سے نکلے بغیر. مہینہ؟ جی مہینہ. اپنے پردے کا بھی خیال رکھتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے، اور اب کسی سے نہیں ملنا، پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں.
کسی سے میرے بہت سارے ایسے میری سٹاف ممبرز ہیں 2 سال ہو چکے ہیں کام کرتے، 5 سال ہو چکے ہیں، کبھی آفس نہیں بلایا، کبھی ملاقات نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ .com وغیرہ بعد میں، پہلے آپ جو پروڈکٹ ٹیسٹنگ ضروری ہے، اور اس سے بھی پہلے اگر آپ کسی کمپنی کے لیے مارکیٹنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اپنی سروسز سیکھ جائیں گے، کسی کے پیسے ہیں، آپ پیسے بھی لے رہے ہو اور کسی کے لیے پروڈکٹ بیچ رہے ہو اور آپ وہ سارا ایکسپیرینس لے رہے ہو۔ اچھا، Indeed.com پہ جائیں، کتنا کو ٹائم یہ کرنا ہے؟ دیکھیں Indeed.com پر جائیں، امریکن ویب سائٹس ہیں جابس کی، ایسی اور بہت ساری جابس ہیں۔ کون کون سی؟ ایک Indeed بتایا، Indeed.com میں نے میجرلی Indeed ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کجیجی ہے جہاں پر آپ کو جابس جو ہیں، کریگز لسٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کو جابس لگی ملتی ہیں، اور وہاں پر جا کے چیک کریں ریموٹ جابس، ہزاروں جابس ہیں، ہزاروں ایوری منتھ اناؤنس ہو رہی ہیں ریموٹ جابس، مینز کمپنیز آر ولنگ ٹو ہائر ریموٹلی۔ آپ جا کے مطلب $100 آپ کو ملے نا تو آپ کا $25,000 بنتا ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کمپنی بنانے کے بعد، بزنس شروع کرنے کے بعد $400-500 گھر بیٹھ کے لڑکی آرام سے میں کہتا ہوں $2,000 بچیاں بنا رہی ہیں، اگر وہ مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ہاں، اگر وہ ایکسپیرینس انہوں نے لے لیا ہے، پاکستان میں بیٹھ کے بچیاں جو ہیں $2,000 کما رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ منڈی کے اندر آپریٹ کرنا۔ اچھا، اب ویب سائٹ بنا لی، کاروبار میں پروڈکٹ بھی بنا لی، لگا دی، ہاں، اب بیچنا شروع کر دیا، اب اس حساب سے پھر پیسہ کتنا کما لیں گی؟ دیکھیے یہ اگین آپ یہ اس کی انفینٹی ہے، آپ کے ملینز آف ڈالرز۔ آئیڈیا ضرور مجھے تھوڑا سا دے دیں، کیونکہ میرا ایک برانڈ ہے، اب آپ کی تو اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میرا ایک برانڈ ہے، وہ ایک سال میں اس کی $1 ملین سیل ہے۔ اوہو، ٹھیک ہے، اب آپ $1 ملین آپ سمجھ لیجیے کہ 28 کروڑ بنتے ہیں۔ ارے واہ، ٹھیک ہے، ایک برانڈ ہے میرا، اس کی سال کی بتا رہے ہیں؟ جی سال کی، امریکہ میں سال کی ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک برانڈ اس کی 5 لاکھ ہے، کسی کی 2 لاکھ ہے، کسی کی 1 لاکھ ہے۔ پھر ایشو یہ ہے اگر کسی کی $2,000 بھی ہے تو دیٹ بیکمز اسٹریٹ اوے $6 لاکھ پاکستانی۔ ارے واہ، بات یہ ہے جو پروجیکٹ جو بزنس کسی امریکن کے لیے وہاں پر فیزیبل ہی نہیں ہے، پاکستان کے اندر کسی شخص کیا اس سے کئی خاندان چل سکتے ہیں۔ اور اس میں بات کرتا ہوں سر مائکرو نیش، پلیز ڈو ناٹ لانچ اینی تھنگ آف کمپٹیشن، ایسا کام کرو جو کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو۔